السلام علیکم جی، ویلکم ٹو اندر سیشن آف موسٹ امپورٹنٹ MCQs آن دا کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ 1925۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، ایسا ہے کہ آگے پروسیڈ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک انفارمیشن دیتا جاؤں۔ اسی پیج پر آپ کو ایک بہت ہی ویلیوبل کورس ملے گا یوٹیوب کسی چینل پہ، اس کے بارے میں آپ لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے۔ اگر آپ کسی بھی طرح کے PPSC یا FPSC کے یا کسی اور پبلک سروس کمیشن کے آپ پیپر کی تیاری کر رہے ہیں تو اٹ از ہائیلی ریکمینڈیڈ کہ آپ اپنی ویکیبلری کو امپروو کریں، اور میں نے بہت ہی ایزی وے میں جو موسٹ امپورٹنٹ ویکیبلری ورڈز ہیں ان کو پریپیئر کروانے کی کوشش کی ہے۔ اس کو ضرور دیکھیے گا اور اس کے بارے میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو وہ کورس بہت پسند آئے گا۔ تو بہرحال آج ہم کریں گے چیپٹر نمبر 4 کے کوشچن نمبر 11 سے 20 تک۔ تو آئیے چلتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں۔ The very first question is under section 22 subsection 1, who can conduct the audit of a society's accounts? آپشن اے ہمارے پاس only the registrar، آپشن بی ہے the registrar and auditor or a committee of auditors، آپشن سی ہے only the society's internal committee، آپشن ڈی ہے the managing committee۔ تو یاد رکھیے، جو آڈٹ ہے وہ رجسٹرار خود بھی کر سکتا ہے، یا آڈیٹر جو ہے وہ کرے گا، یا پھر رجسٹرار کی طرف سے جو مقرر کردہ آڈیٹرز کی جو کمیٹی ہوگی وہ آڈٹ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ آڈٹ جو ہے کم از کم سال میں ایک بار ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپشن بی، دا رجسٹرار اینڈ آڈیٹر اور اے کمیٹی آف آڈیٹرز۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس واٹ ریسٹرکشن اپلائز ٹو آڈیٹرز انڈر دا پروویو ٹو سیکشن 22 سب سیکشن 1۔ آپشن اے ہمارے پاس دے مسٹ بی سرٹیفائڈ، آپشن بی ہے کین ناٹ آڈٹ فار 2 consecutive years، آپشن سی ہے مسٹ بی سوسائٹی ممبرس، آپشن ڈی ہے نیڈ رجسٹرارز اپروول ایوری آڈٹ۔ تو یاد رکھیے، اس پروویو کے مطابق کوئی بھی شخص مسلسل 2 سال تک کسی سوسائٹی کے اکاؤنٹس کا آڈٹ نہیں کر سکتا، اور بیسیکلی یہ شرط اس لیے رکھی جاتی ہے تاکہ ہر سال جو ہے وہ نیا آڈیٹر جو ہے مقرر کیا جائے، اور آڈٹ میں جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی جو ہے اس کو انشور کیا جائے۔ تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپشن بی، کین ناٹ آڈٹ فار 2 consecutive years۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس کوشچن نمبر 13، جس میں پوچھتا ہے ہو ڈیٹرمنز دا آڈیٹرز فی انڈر سیکشن 22(1)(a۔ آپشن اے ہمارے پاس دا سوسائٹیز ممبرس، آپشن بی ہے دا مینیجنگ کمیٹی، آپشن سی ہے دا رجسٹرار، آپشن ڈی ہے دا پروونشل گورنمنٹ۔ تو یاد رکھیے اس سیکشن کے مطابق رجسٹرار کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ جنرل یا اسپیشل آرڈر کے ذریعے آڈیٹر یا آڈیٹرز کی کمیٹی کی فیس جو ہے وہ مقرر کرے۔ تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپشن سی، دا رجسٹرار۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس کوشچن نمبر 14، جس میں پوچھتا ہے واٹ مسٹ دا آڈٹ انڈر سیکشن 22 سب سیکشن 2 انکلوڈ۔ آپشن اے ہمارے پاس اونلی کیش ویریفیکیشن، آپشن بی ہے ایگزامینیشن آف اوور ڈیو ڈیٹس، کیش سیکیورٹیز ویریفیکیشن اینڈ ایسٹ لائبلٹی ویلیویشن، آپشن سی ہے اونلی ممبر انٹرویوز، آپشن ڈی ہے ریویو آف میٹنگ منٹس۔ اچھا جی، تو یہاں پر وہ پوچھ رہا ہے بیسیکلی کہ سوسائٹی کے آڈٹ میں کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھیے اس میں کیا شامل ہوتا ہے؟ اوور ڈیو ڈیٹس کو ایگزامین کرنا، کیش اور سیکیورٹیز کی ویریفیکیشن کرنا، ایسٹس اور لائبلٹیز کی ویلیویشن کرنا، یعنی ان کی جو مالیت ہے اس کا تعین کرنا۔ تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپشن بی۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس کوشچن نمبر 15، جس میں پوچھتا ہے انڈر سیکشن 22 سب سیکشن 3 ہو مسٹ پرووائڈ ٹرانزیکشن انفارمیشن ڈیورنگ این آڈٹ۔ آپشن اے ہمارے پاس اونلی دا سیکٹری، آپشن بی ہے ڈائریکٹرز مینیجرز اینڈ ادر آفیسرز، آپشن سی ہے اونلی دا ممبرز، آپشن ڈی ہے اونلی ایکسٹرنل کریڈیٹرز۔ تو یاد رکھیے اس سیکشن کے مطابق جب سوسائٹی کا آڈٹ کیا جا رہا ہو تو ڈائریکٹرز، مینیجرز اور جو باقی جو آفیسرز ہوتے ہیں ان کو لازمی طور پر رجسٹرار یا آڈیٹر کو سوسائٹی کے جو مالیاتی لین دین ہے یعنی ٹرانزیکشنز ہیں اور کام کے متعلق تمام انفارمیشن دینی ہوتی ہے۔ تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟
آپشن بی ڈائریکٹرز, مینیجرز اینڈ ادر آفیسرس. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس what power does the registrar have during an audit under section 22 subsection 4 clause 1. آپشن اے ہے فریز بینک اکاؤنٹس, آپشن بی ہے سمن آفیسرز ممبرز فار انفارمیشن, آپشن سی ہے ریموو دا مینیجنگ کمیٹی, آپشن ڈی ہے چینج سوسائٹی بائی لاس. تو ایسا ہے کہ اس سیکشن کے مطابق رجسٹرار کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ آڈٹ کے دوران کسی بھی وقت سوسائٹی کے جو آفیسرز ہیں, ایجنٹس ہیں, جو اس کے امپلائیز ہیں یا ممبرز ہیں, ان کو سمن کر سکتا ہے, یعنی طلب کر سکتا ہے, بلا سکتا ہے. یعنی اگر رجسٹرار کو لگے کہ کوئی شخص سوسائٹی کے معاملات یا ٹرانزیکشنز کے بارے میں اہم معلومات دے سکتا ہے تو وہ اس شخص کو بلا کر اس سے کوشچننگ کر سکتا ہے, سوالات کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپشن بی سمن آفیسرز ممبرز فار انفارمیشن. نیکسٹ ہے جی کوشچن نمبر 17 جس میں وہ پوچھتا ہے انڈر سیکشن 22 سب سیکشن 4 کلاس 2 واٹ کین دا رجسٹرار ریکوائر ڈیورنگ این آڈٹ. آپشن اے ہمارے پاس اونلی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس, آپشن بی ہے پروڈکشن آف بکس, ڈاکیومنٹس, کیش, سیکیورٹیز, آپشن سی ہے اونلی ممبر لسٹس, آپشن ڈی ہے اونلی پراپرٹی ڈیڈس. تو ایسا ہے کہ اس سیکشن کے مطابق رجسٹرار کو آڈٹ کے دوران یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ سوسائٹی سے تمام جو ریلیونٹ ریکارڈز ہیں اور جو ایسٹس ہیں, تمام فائنینشیل ایسٹس ہیں, وہ پرووائڈ کرنے کا مطالبہ کرے. تو رجسٹرار جو ہے وہ کس کس چیز کی انسپیکشن کر سکتا ہے؟ بکس کی, ڈاکیومنٹس کی, کیش, سیکیورٹیز, یہ سب چیزیں جو ہیں کسی بھی آفیسر, ایجنٹ یا پھر امپلائی یا کسی ممبر کے پاس ہو سکتی ہیں اور رجسٹرار ان سے جو ہے یہ مانگ سکتا ہے. تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپشن بی پروڈکشن آف بکس, ڈاکیومنٹس, کیش, سیکیورٹیز. آگے جی ہمارے پاس کوشچن نمبر 18 جس میں پوچھتا ہے وین کین دا رجسٹرار ایکسرسائز پاورز انڈر سیکشن 50A ایز پر سیکشن 22A. آپشن اے ہمارے پاس ڈیورنگ اینول میٹنگس, آپشن بی ہے وین گراؤنڈز اسپیسیفائڈ ان سیکشن 50A اپیئر ڈیورنگ این آڈٹ, آپشن سی ہے اونلی ود ممبر کنسنٹ, آپشن ڈی ہے وین ریکویسٹڈ بائی دا پروونشل گورنمنٹ. تو یاد رکھیے اس سیکشن کے مطابق اگر کسی سوسائٹی کے آڈٹ کے دوران رجسٹرار کو سیکشن 50A میں دی گئی کوئی وجوہات نظر آئیں تو وہ فوری طور پر 50A کے انڈر جو ہے وہ کارروائی کر سکتا ہے. تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپشن بی وین گراؤنڈ اسپیسیفائڈ ان سیکشن 50A اپیئر ڈیورنگ این آڈٹ. نیکسٹ ہے جی کوشچن نمبر 19 جس میں پوچھتا ہے وچ سوسائٹیز ریکوائر این انٹرنل آڈٹ کمیٹی انڈر سیکشن 22B1. آپشن اے ہمارے پاس آل سوسائٹیز, آپشن بی ہے اونلی ہاؤسنگ اینڈ پروڈیوسر سوسائٹیز, آپشن سی ہے اونلی کریڈٹ سوسائٹیز, آپشن ڈی ہے سوسائٹیز ود اوور 100 ممبرس. تو ایسا ہے کہ اس سیکشن کے مطابق صرف ہاؤسنگ سوسائٹیز اور پروڈیوسر سوسائٹیز کے لیے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ وہ ایک انٹرنل آڈٹ کمیٹی بنائیں. تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپشن بی اونلی ہاؤسنگ اینڈ پروڈیوسر سوسائٹیز. آخری کوشچن ہے جی آج کا ہمارے پاس ہو کین بی پارٹ آف دا انٹرنل آڈٹ کمیٹی انڈر سیکشن 22B1. آپشن اے ہے ہمارے پاس مینیجنگ کمیٹی ممبرس, آپشن بی ہے ایٹ لیسٹ 3 نان مینیجنگ کمیٹی ممبرس, آپشن سی ہے اونلی ایکسٹرنل آڈیٹرز, آپشن ڈی ہے رجسٹرارز نامنیز. تو ایسا ہے کہ اس سیکشن کے مطابق ہاؤسنگ اور پروڈیوسر سوسائٹیز کے لیے ایک انٹرنل آڈٹ کمیٹی جو ہے بنانا ضروری ہوتا ہے جس میں کم از کم 3 ممبر شامل ہوں, لیکن یہ ممبر مینیجنگ کمیٹی کا حصہ نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے جی, تو پھر سے کیا جواب ہوگا؟ آپشن بی ایٹ لیسٹ 3 نان مینیجنگ کمیٹی ممبرس. تو یہ تھا جی ہمارا آج کا سیشن. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. چینل پر موجود جو باقی کورسز ہیں ان کو ضرور دیکھیے گا. آئی ہوپ آپ کو جاب سے ریلیٹڈ کچھ کورسز کا آپ کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ. کمنٹس اور فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ جلد ہی ایک اور سیشن میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.